الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ عالم کہتے دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں، اسی پر مناظرہ قائم ہو۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گرا، پھر خود سے اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور خود بخود وہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دہریہ سے پوچھا، بتاؤ تم میرے اس بات پر یقین کرو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک کہا لگایا، یعنی زور زور سے ہنسا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائیں، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدہ سے ثابت تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبق، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے، اس دنیا کا یقیناً ایک خالق یعنی بنانے والا ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور وجود باری کا انکار
عقل کے خلاف ہے۔ خدا کی ہستی کے ایک منکر کی جو ملا تھا حضرت امام جعفر صادق، اور ایک دہریہ ملا۔ خدا کی ہستی کے ایک منکر کی جو ملا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی۔ وہ ملا کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں معاذ اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم جہاز ران ہو، یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہیں سابقہ پڑا؟ وہ بولا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا۔ حضرت امام نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، میرا جہاز غرق ہو گیا، یعنی ڈوب گیا، اور سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اور تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولا، میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کے کچھ قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل سمجھتے نا، کنارہ دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، لو اب سنو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ کس پر بھروسہ تھا؟ جہاز پر بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگا دے گا، اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا، ہاں یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا، مگر وہ امید تھی کس سے کہ کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ دہریہ خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا، خوب یاد رکھو، اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے۔ جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے، اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ ملا یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ سبق: خدا ہے اور یقیناً ہے، اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف خیال جاتا ہے، گویا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا، بڑھیا ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرخہ میں دیکھ لیا۔ فرمایا، بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا، مگر اس کی دلیل؟ بڑھیا بولی، دلیل یہ میرا چرخہ۔ عالم نے پوچھا، یہ کیسے؟ وہ بولی، وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخہ کی ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح زمین و آسمان کے چرخہ کو ایک چلانے والا چاہیے، جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین اور آسمان، چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا،
تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعویٰ کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخہ کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ میری مرضی سے ایک طرف ہی کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا چلانے والی بھی ہوتی پھر یہ تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخہ کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخہ کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالفت جہت پر چلاتی تو یہ چرخے چلنے سے ٹھہر جاتا، ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا ضرور آسمانی چرخہ کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ بولو، آسمان اور زمین کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔